تشریح یا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی 2 آیات کی طرف توجہ مبذول کرانی ہے۔ سورہ محمد کا دوسرا نام ہے سورہ قتال، یعنی اللہ کے نبی کے نام پر بھی اس کا نام ہے، اور سورہ قتال بھی اسے کہا جاتا ہے۔ بڑی زبردست صورت ہے اور اس کے اندر بڑی اہم آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور جہاد و قتال کے حوالے سے اس میں بڑے اہم احکامات اللہ نے نازل فرمائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو۔ اچھا دیکھیں اللہ نے صیغہ کون سا استعمال کیا ہے، حالانکہ ہم اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں، اللہ کسی کی مدد کا تو طلبگار ہی نہیں، وہ تو خود رب العالمین ہے اور وہ تو کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو صیغہ استعمال کیا وہ یہی ہے، ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، یعنی اللہ نے اپنے دین کی مدد کرنے کو اپنی مدد قرار دیا، اپنے نبی کا ساتھ دینے کو اپنا ساتھ قرار دیا، اپنے نبی کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ آیا نا قرآن میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم جو الحمدللہ ہماری پوری زندگی کا جو مقصد ہے نا، سنت، امام الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی، آپ نمونہ، آپ کا قول فعل عمل، یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ ہی نجات کا راستہ ہیں۔ قرآن آپ نے بتایا، اللہ کا کلام، اس پر عمل کا طریقہ رسول اللہ نے سکھایا، تو ہمارے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے۔ تو فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، آپ اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو بھائی آپ کے ثابت قدمی آئے گی نا۔ ہم یہ کہیں کہ میں مرضی اپنی کروں، دین اپنی مرضی کا، نماز اپنی مرضی کی، روزہ اپنی مرضی کا، ماحول اپنی مرضی کا، کاروبار اپنی مرضی کا، لین دین سارا شریعت کو چھوڑ کر، اور پھر اللہ کی جی مدد نہیں آ رہی، مدد نہیں آ رہی۔ سارا ہمارا ملک سود کے اندر جکڑا ہوا ہے، پورا ملک سود میں جکڑا ہوا ہے، بینکنگ سسٹم، IMF، ورلڈ بینک، پورا وہ ہمارے اوپر کلچ ہے ان کا، اور پھر میرے بھائیو اللہ کی مدد کیسے آئی؟ سودی نظام لتھڑے ہوئے ہم، اللہ کی نافرمانی بغاوت کھل کے ہم کر رہے ہیں، شرک کے اڈے یہاں پر حکومتی سرپرستی میں بنتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ یہاں یہ دیکھ لیں، یہ نواز شریف جب بھی آتا ہے نا باہر سے، سب سے پہلے داتا دربار جائے گا۔ اچھا ایسا ظالم ہے، یہ 10 سال سعودیہ میں جلا وطن رہا، 10 سال پرویز مشرف کے دور میں۔ اچھا مکہ میں بھی رہا ہے، یہ مکہ سے آیا ہے پاکستان اور جا کے سر کہاں جھکاتے ہیں پھر یہ داتا دربار۔ یار حد ہے کہ اگر تم بیت اللہ کے اندر سے آ رہے ہو اور وہاں تمہاری دعا اگر قبول نہیں ہوئی تو یہاں تمہیں کیا ملے گا؟ یہاں تمہیں کیا ملے گا؟ تو بات کرنے کا مقصد ہے عقائد۔ میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں سے لے کر چھوٹے طبقے تک کے عقائد کیا ہیں۔ وہ نا ایک عالم تھے حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب حافظہ اللہ، تو وہ ایک دفعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اور حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث، ہم دونوں عمرہ کر رہے تھے، تو کوئی جنوبی پنجاب کی کوئی فیملی تھی، وہ بھی طواف کر رہے تھے، تو وہ جو بوڑھی عورت تھی نا وہ بابے سے پوچھتی ہے کہ ایک کاڑے تھگڑے والا اللہ سائیں دا دربار ہے۔ ذہن سازی دیکھیں آپ، یعنی ان کے ذہن میں یہی ہے کہ بس جہاں یہ کوئی ایسی چیز ہوگی کوئی نہ کوئی اس کے اندر نعوذ باللہ دفن ہی ہے۔ ابھی یہ ہفتہ پہلے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب ایک وہ دربار بنا ہوا تھا، بڑی بلڈنگ ہے، ویڈیو بڑی وائرل ہے، اس کو جب DPO یا حکومت کی زیر نگرانی اس کو کھودا گیا، اختلاف جو بن گیا، تو میرے بھائیوں میڈیکلی وہ ثابت ہوا ہے کہ اس کے اندر بلہ دفن ہوا تھا، بلہ۔ کوئی حد ہے یار۔ پھر کہتے ہیں جی اللہ کا عذاب، ان تنصروا اللہ، اللہ کے دین کی مدد کیسے یہ کرتے ہیں؟ پھر دیکھ لیں آپ ملتان شریف، فیصل صالح حیات، فلانا شاہ محمود قریشی، یہ سارے گدی نشین ہیں، نماز نہیں پڑھنی لیکن گدیاں اور ان کے جناب وہ نظام، اور 5-5 ہزار کے نوٹوں میں ان کو تولا دیتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں ان کو سرخاب کے پر کون سے لگے ہوئے ہیں؟
کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونا یہ ان کو بچا لے گا؟ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ابو لہب کون تھا؟ ہاشمی قریشی چچا. انجے گال لے کہاں گیا؟ جہنم میں. پکا جہنمی قرآن کہتا ہے. نہیں نہ بچ سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ کھڑے ہیں، فاران کی چوٹی کہتے ہیں نا، فاران کی چوٹی پہ. فاران کی چوٹی کون سی ہے؟ آپ گئے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے، تو آپ جب صفا سے صحیح شروع کرتے ہیں، صفا مروہ، صفا کے اوپر جب کھڑے، اس وقت تو خیر بلڈنگ تو نہیں تھی نا، وہ پہاڑ تھا ایک. صفا کے اوپر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ تھوڑا سا دیکھیں تو بیت اللہ بالکل ساتھ ہے سامنے، وہاں دعا بھی کی جاتی ہے. تو اس چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو پکارا، دعوت دی اسلام کی، توحید کی، تو میرے بھائیوں یہ ابو لہب نہیں مانا. اسی طرح ایک دفعہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب اللہ نے حکم نازل کیا نا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے خاندان، برادری، قریشی، ہاشمی، جتنا قبیلہ تھا سب کو اکٹھا کیا، بلایا، اور پھر وہاں پر آپ نے پتہ کیا اٹھائیں؟ صحیح بخاری. فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اے میری پھپھو صفیہ رضی اللہ عنہا، اے میرے چچا فلاں، جتنے رشتہ دار تھے، آپ لوگوں نے دنیا میں جو مجھ سے لینا ہے لے لو، یعنی جو میرے پاس ہے میں دینے کو تیار ہوں. یاد رکھ لو اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، ایمان نہ ہوا، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. یہ پکا لکھ لو. کوئی اس زوم میں نہ رہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. اچھا یہ آج کل کے تو میرے بھائیوں رشتہ دار بھی اکثر جیلی بنے ہوئے ہیں نا، وہاں ڈائریکٹ رشتہ دار بیٹی پھپھو کھڑے ہیں، ان کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بھائی میں بری ہوں، بچنا ہے تو مجھ پر ایمان لانا پڑے گا، اللہ پر ایمان لانا پڑے گا، رب کی بات ماننا پڑے گی، میری اطاعت کرنا پڑے گی، پھر جا کر تمہاری کامیابی ہے. ہاں اگر تم میرے خاندان میں ہو کر مجھ پر ایمان لے آؤ تو فضیلت ڈبل، فضیلت ڈبل ہے، لیکن فضیلت تب ہے جب ایمان لائے. ابو جہل چچا، رشتہ دار ہی تھے نا سارے. اتبا شیبہ کون تھے؟ سارے قریشی. 4 لڑیوں کے بعد 5 لڑیوں کے بعد عدنان پر جا کر سارے رسول اللہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، سارے جہنم کا ایندھن بنے. بدر کے کنویں میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. اللہ کے نبی خطاب کر رہے ہیں اور پتہ کیا فرما رہے تھے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے او اتبا، او شیبہ، او ابو جہل، میں تمہیں کہتا تھا نا مان لو میری بات، تم نے نہیں نا میری دعوت سنی. میں لا الہ الا اللہ کی ابراہیمی دعوت تم لوگوں کو دیتا تھا، تم لوگوں نے نہیں مانا. آج دیکھ لو تمہارا انجام، تم کفر پر شرک پر مرے ہو. اب تمہاری نہ واپسی ہے نہ تم بچ سکو گے. ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں. فرمایا تیرے سے زیادہ اللہ انہیں سنا رہا ہے، پر اب وہ کر کچھ نہیں سکتے. ہمارے پاس موقع ہے، آج بھی موقع ہے، جب تک سانس جاری ہے سیدھے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں. اللہ کے ساتھ کبھی اپنے تعلق کو خراب نہ کرنا. ساری دنیا ناراض ہو جائے، خاندان برادری چھوٹ جائے، اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ خراب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارے کام آئے گا. برادری تو اٹھا کے مٹی میں پھینکنا ہے آپ کو، وہ 2 دن کے بعد نہیں، اسی وقت آ کر تمہاری جائیداد کے اوپر لڑیں گے. انہیں تیری بخشش سے کچھ غرض نہیں الا کہ تم نے اپنی اولاد کو دین پر تربیت دی. اللہ ہمارے بچوں کو نیک کرے. تو فرمائے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. اسی طرح سورہ محمد میں نا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اچھا یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا یہ قرآن میں بھی موجود ہے. جو ہم کلمہ نہیں پڑھتے پہلا کلمہ، یہ قرآن میں پہلے تو یہ ہے نا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پس آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ کلمے کا پہلا حصہ ہو گیا. اور پھر اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، یعنی وہ آیت آ گئی. تو یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے. اس کے بعد ہے سورہ، اس کے بعد اسی صورت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. 2 اطاعتیں ہو گئی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. ثابت ہوا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ اپنے اعمال کو باطل کر لیتا ہے. کوئی عمل بھی آپ کا جب رسول اللہ کی اطاعت کے باہر ہوگا وہ عمل باطل ہے، ریجیکٹڈ ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی ویٹ وزن ہے ہی نہیں، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے آپ جو دل ہے پہ کریں، جب تک وہ سنت سے ثابت نہیں ہوگا. اسی طرح سورہ فتح ہے،
سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے نا، صلح حدیبیہ میں وقتی طور پر شرطیں ظاہر ہے مسلمانوں کے خلاف تھیں، آپ کو صلح کرنا پڑی، عمرے سے واپس جانا پڑا، اور اگر تمہارا کوئی بھاگ کے آ گیا تو ہم چھوڑ دیں گے، ہمارا چلا گیا تو تم نہ چھوڑنا، یعنی یہ بڑی ظاہراً ایسی صلح تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بھی پریشان ہوئے. اللہ نے جب سورہ فتح نازل کی، اللہ نے فرمایا یہ تو فتح مبین ہے، یہ آپ کے لیے کھلی خوشخبری ہے فتح کی. اور پھر اس کے بعد اللہ نے مکہ فتح کر کے دکھا دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ڈٹے ہوئے تھے. آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ حق پر ڈٹے ہوئے تھے. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ اکبر. یہ ہیں وہ لوگ جن لوگوں کا اصل مول اللہ کے ہاں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ کہتا ہے میں ان سب سے راضی ہو گیا جو ایمان والے آپ کے ساتھ تھے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. 1400 صحابہ. اور ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ کس چیز پر بیعت کر رہے تھے؟ کیا تھی بیعت آپ کی؟ اسلام تو آپ قبول کر چکے تھے. تو وہ صحابی آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بایعناہ علی الموت. ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی کہ یا فتح یا شہادت، کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہے، ہم اللہ کے نبی کا ساتھ دیں گے. یہ میرے بھائیوں ان کی خوبی تھی جس خوبی کی بنیاد پر اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوا، ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے اے میرے پیارے پیغمبر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، میں جانتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے، یعنی میں نے ان کے دل ہی پڑھ لیے. اچھا میرے بھائیوں یہاں رکیں. اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دل پڑھ لیے. وہ بڑے پاکیزہ دل تھے. کیوں؟ فانزل السکینۃ علیہم، میں نے ان پر سکینت نازل کی. واثابہم فتحا قریبا، اور ان کو قریب کی فتح کی میں نے خوشخبری سنا دی، وعدہ کر دیا ان سے. فعلم ما فی قلوبہم، مجھے پتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دل صاف. میں نے پھر اسی لیے ان کے ساتھ میں راضی ہوا، میں نے سکینت نازل کی، میں نے ان پر فتح کی خوشخبری سنا دی. میں نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا تھا. آج اس بندے سے بدبخت دنیا میں کون ہے کہ جن کے دلوں کو میرے رب نے پڑھ کر صاف قرار دیا، وہ شیطان ان پر بھونکے. اس سے بڑا خناس ہو سکتا ہے کوئی نہیں نہ ہو سکتا. ایسا خناس میرے بھائیوں ہم الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں. جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بکواس کرتا ہے وہ قیامت کے دن ذلتوں کے اندر، رسوائیوں کے اندر ہوگا. اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دل کو پڑھ لیا. فعلم ما فی قلوبہم، میں جانتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے. یہ تو موت پر بیعت کیے بیٹھے تھے، اور آج یہاں پر کوئی یہ مرزا جیل میں ہے، ایک شیطان یہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اتنے نوجوانوں کو اس نے گمراہ کیا. ہمارے مرکز کے قریب یہ 8-10 نوجوان ہیں. ان کا صبح سے لے کر کام ہی یہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی انہیں فکر نہیں، ماں باپ کی اطاعت کی کوئی فکر نہیں، سوائے اس کے جناب یہ لڑکے سے ہیں محلے کے. وہ میرے سے جب بھی سوال کرتے ہیں کیا مرزا صاحب مرزا صاحب، میں کہ مرزا صاحب ہیں کیا؟ میں تو اسے مرزا ثانی کہتا ہوں. ایک وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اور ایک یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ نقل کفر کفر نباشر. تو ہے کیا کہ تو اس ہستی کے ان ہستیوں کے بارے میں بات کرے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے دنیا میں جنتی قرار دیا، تو کہتا ہے وہ باغی تھے. ایسا شیطان ہے یہ، اور یہ باقاعدہ رافضیوں کا پروردہ ہے، باقاعدہ رافضیوں کا یہ پروردہ ہے. اور میرے بھائیوں اسی لیے تو ان کے میڈیا کے اوپر ہمارا درس میرے بھائیوں جاتا ہے. کہیں 1000 بندے دیکھتے ہیں بڑی مشکل سے، اور ان کے ایک ایک لیکچر کے اوپر 10-10 ملین کفر کے ہرکارے مال ڈالروں کے اندر ملتے ہیں کہ تو بکواس کر. اور میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، چاند کی طرف منہ کر کے جو تھوکتا ہے اس کے اپنے منہ پہ واپس گرتا ہے. صحابہ کی قدر میں کمی ہو سکتی ہے؟ ام المومنین ہماری امی عائشہ، اللہ کی قسم ہماری 100 مائیں ان پر قربان. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 10 آیتیں سورہ نور کی رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی برات کے لیے نازل کی، اور قیامت تک کے لیے جو قرآن پڑھے گا وہ آیتیں ضرور پڑھے گا. اور کوئی بندہ کہے کہ نعوذ باللہ ایسے اور ویسے، میں تو یقین کریں وہ لفظ نکالنا پسند نہیں کرتا. باغی تھے، یہ تھے، وہ تھے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے. آن لائن بھی سارے سن لیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبیوں کے بعد سب سے بڑا گروہ مانتے ہیں.
سب سے اعلیٰ مانتے ہیں. انبیاء کے بعد ان سے بڑا رتبہ مخلوق میں کسی کا نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں. اور جو ایک صحابی کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بغض، حسد یا بری زبان اختیار کرتا ہے، ہمارے نزدیک اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں. اور جو کسی ایسے صحابی جس کو جنت کا بشارت دی گئی اور اس کی تکفیر کرے، اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں. دیکھو نا، اللہ کے نبی جنتی قرار دے رہے ہیں اور کوئی بندہ بکواس کرے تو ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو کے لیے ذلتیں اللہ دنیا میں لکھتا ہے جو ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور میں راضی ہو گیا، اللہ کہتا ہے ان مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ اس درخت کے نیچے رکھے ہوئے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، میں جانتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، میں نے ان پر سکینت نازل کی. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں بہت قریب کی فتح کی خوشخبری سنا دی. اس سے واضح لفظ ہوں گے کوئی؟ اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے دلی محبت کرنے کی توفیق دے، اہل بیت کے صحابہ سے دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلفائے راشدین سے دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امہات المومنین ہماری ماؤں سے دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، ہم جس کا جو مقام ہے وہ اس سے دیتے ہیں، نہ گھٹائیں گے نہ بڑھائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان ہے، آپ سے بغض رکھنا نفاق ہے. سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے دو پھول ہیں، ان سے محبت ایمان ہے. ایسی بات نہیں ہے. اہل بیت کو اصل ماننے والے ہیں ہی وہ جو قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، لیکن ہم افراط و تفرید کا شکار نہیں. اور میرے بھائیوں، میں بات تھوڑی سی کھول لوں. کربلا کے موقع پر 75 کے قریب 72 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں. آپ فقہ جعفری کی کتابوں کو دیکھیں، وہاں پر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی کچھ بیٹے شہید ہوئے ہیں. ایک بیٹے کا نام تھا ابو بکر، شیعہ کتابوں میں حوالے موجود ہیں. ایک بیٹے کا نام تھا عمر، ایک بیٹے کا نام تھا عثمان. حضرت حسین کے بیٹے عمر بھی شہید ہوئے، حضرت حسن کے بیٹے بھی شہید ہوئے. اور میرے بھائیوں، یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پہلے تینوں خلفاء کے ناموں پر نام رکھنا برکت سمجھا جاتا تھا. مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے بچے کا ابو بکر نام کیوں رکھتے ہیں؟ سوال ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ان کو محبت کرتے ہیں، آپ ان سے نسبت کرنا فخر سمجھتے ہیں. یہی ہے نا؟ آپ عمر اپنے بیٹے کا کیوں نام رکھتے ہیں؟ کہ آپ اس نسبت پر فخر کرتے ہیں. آپ حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ جنتی ہیں، اس لیے نام رکھتے ہیں. اور وہ بھی ان کے ناموں پر اپنے نام رکھتے تھے. اور تو کہتا ہے وہ دشمن ہے، ان کی نفرتیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور میرے بھائیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا پراپوگنڈا کیا اس ہستی کے بارے میں، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے ولی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک عمل کے برابر عمل نہیں کر سکتے. امام احمد سے کسی نے پوچھا نا، امام سفیان الثوری سے کسی نے پوچھا، حضرت معاویہ کے بارے میں بکواس کرتا ہوگا کیونکہ وہ شیعت تو پھیل چکی تھی. تو حضرت معاویہ نے حضرت سفیان الثوری نے پتہ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر پڑنے والی گرد و غبار جو اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے ایک جہاد میں ان کے اوپر پڑی ہے، ساری دنیا کے لوگ بھی اگر جمع ہو جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے عمل میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن دشمن دشمن، حالانکہ یہ بھی اتنے ہی سگے رشتہ دار ہیں. حضرت ابو سفیان اللہ کے نبی کے سسر. مینوں تسی یہ دسو کوئی دشمناں چ دھی لیندا ہے؟ دشمن کی بیٹی سے شادی کی، آپ کے سسر ہے، میرا سسر ہے، وہ دشمن ہے ہمارے. حضرت ابو سفیان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، سسر. ان کی بیٹی ام حبیبہ، امی جان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جنہیں قرآن نے ہماری مائیں قرار دیا. بولو نا ذرا. ام المومنین ام حبیبہ بھی اسی طرح ماں ہے جس طرح حضرت عائشہ ماں ہے.
حضرت معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی ہیں، ساڑا تو اڈا دشمن ہے۔ کچھ حیا ہے ان لوگوں کے اندر، ایسا پروپیگنڈا کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یا اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، ہدایت والا اور ہدایت لوگوں تک پہنچانے والا بنا۔ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے تھے، ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ کسی نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، عبداللہ بن عباس کو جانتے ہو؟ میں بتاتا ہوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بنو عباس سے ہیں۔ بنو عباس کا نام حضرت عباس بن عبد المطلب سے چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب اللہ کے نبی کے سگے چچا۔ بنو ہاشم سیم خاندان۔ اور بنو عباس کے جتنے لوگ ہیں، یہ ہمارے پنڈی میں پتہ ہے عباسی ہیں، اور ان میں ظاہر ہے لوگ آئے ہیں یہاں، عباسی جو اوریجنل ہیں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ بنو عباس بھی بنو ہاشم میں سید ہیں، یہ بھی بنو عباس بھی اللہ کے نبی کا سگے چچے ہیں۔ بنو عباس بھی سید ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ اور میرے بھائیو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے ذکر کیا، میں یہ تھوڑی سی اس لیے آپ کو تمہید بیان کیا نا، عقل کھلے ذرا، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ کہا جی میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں۔ پوچھا کس سے؟ بنو ہاشم سے، عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے پتا کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا حضرت معاویہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، اور وہ فقیہ ہیں۔ فقیہ سے مراد ہوتا ہے عالم سمجھدار، وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ مور لگائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے عمل پر رضی اللہ عنہ۔ پھر آگے حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں وہ لوگ جو سب سے پہلے بحری جہاد کریں گے، سمندروں کے اندر جو کفر کے خلاف مار کے لڑیں گے، مغفور لہم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور سب سے پہلے امت مسلمان میں بحری جہاد کا آغاز سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ 30,000 بحری جہاز بنائے، بندرگاہوں پر میرے بھائیوں پورا نظام کھڑا کیا، اور یہ حضرت معاویہ کا کارنامہ ہے۔ ہمارے ایک ایئر مارشل ریٹائرڈ، انہوں نے پوری کتاب لکھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحری جنگوں کے اوپر۔ آپ وہ کتاب پڑھیں آپ حیران رہ جائیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کا جو پھیلاؤ ہوا ہے نا، یہ جتنا بحری طریقے سے ہوا ہے، دیکھیں خشکی تو ختم ہو جاتی تھی، اتنا کہیں نہیں ہوا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، جتنی فتوحات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک ہوئے نا، 80 لاکھ مربع میل، اس سے 10 گنا زیادہ فتوحات بنو امیہ کے دور میں ہوئی ہیں۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ بھی بتا دیتا ہوں آج۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں 18 سال آپ بلا شرکت غیر خلیفہ رہے ہیں۔ جتنا جہاد ہوا، جتنا کفر ختم ہوا، جتنا شرک کا خاتمہ ہوا، جتنا فتنوں کا خاتمہ ہوا، جتنا حضرت معاویہ نے یہ جتنے لوگ اس وقت اسلام میں رکھنے لگاتے تھے ان کا قلع قمع کیا ہے، آج تک ان بدبختوں کی نسلیں کرلا رہی ہیں۔ انہوں نے فتنوں کا خاتمہ کیا، ان کی پوتے پڑپوتے آج بھی روتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں، اور وہ ہادی اور مہدی ہیں۔ وہ سب سے پہلے بحری جہاد کا آغاز کرنے والے مغفور اللہم ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، حضرت علی کے ساتھ ہیں، طلحہ و زبیر کے ساتھ ہیں، ہم تو کسی میں فرق نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیونکہ آیت ایسی تھی اور یہ حق تھا کہ ایک ہمارا درس صحابہ کی عظمت پر ضرور ہونا چاہیے، تاکہ سند رہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ حشر کرے۔ بھائی میری تو ایک ہی خواہش ہے، یا اللہ ہمارا حشر اللہ کے نبی کے شاگردوں کے ساتھ کر دے، گارنٹیڈ لوگ، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں پھر اگلی آیت آ گئی، سورہ محمد، بڑی کمال صورت ہے، سن لیں یہ بھی۔ محمد الرسول اللہ، اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ اچھا یار دیکھیں، اللہ نے پہلے اپنے نبی کا ذکر کیا، پھر ساتھیوں کا ذکر ضرور کیا۔ والذین معہ، جو میرے نبی کے ساتھی ہیں،
ان کی خوبی کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے شدید سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحیم۔ صحابہ کی خصلت اللہ نے قرآن میں کیا بیان کی ہے؟ کافروں کے مقابلے میں سخت، آپس میں نرم۔ اللہ کہتا ہے رحماء بینہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے آپ کو سجدوں کے نشان نظر آئیں گے۔ فلانے نو محراب پہ گیا، یہ وہ محراب نہیں ہے، یہ وہ محراب ہے جو میرے رب نے قرآن میں ذکر کیا۔ سیماہم فی وجوہہم، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے کہ ان پر سجدوں کے نشان نظر آئیں گے آپ کو۔ ایسے کمال لوگ کہ جن کے سجدوں کو بھی اللہ تعالیٰ باقاعدہ ایکسپٹ کر رہا ہے قرآن میں، اور ہم جناب کوئی بندہ ادھر سے کھڑا ہو کے ان کے بارے میں بات کرے۔ ہمارا عقیدہ ہے کسی صحابی سے بشری خطا ہو گئی، اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا ان کو۔ کیوں؟ دوسرے مقام پہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کہتا ہے میرا اپنے نبی کے سارے شاگردوں کے ساتھ اچھا ہی وعدہ ہے۔ بشری طور پر بندے سے خطا کو معاملہ ہو ہی جاتا ہے، فرمایا میں نے انہیں معاف کر دیا، اور جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے ان پر بولنے والا؟ مرزا جیلمی سے ہمارا یہ سوال ہے، جب اللہ کہتا ہے میرا ان کے ساتھ اچھا وعدہ ہے، تو کون ہوتا ہے ان کے اوپر تان کرنے والا؟ تو اصل میں جو ان شخصیات پر تان کرتا ہے وہ نعوذ باللہ انڈائریکٹلی قرآن پہ تان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات میں نا اللہ نے جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں ان پر بڑا توجہ دیا ہے۔ چگے نہیں لانے، کالا موٹا، کیونکہ لمبی تفصیل میں وہ آیات پڑھوں گا تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ یہ نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، بدگمانی نہیں کرنی مسلمان بھائی کے بارے میں۔ لگتا ہے یہ میرے بارے میں ہی بات، وہ بیچارہ چاہے اپنی مصیبت رو رہا ہو، کہتا ہے لگتا ہے میرے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، مجھے دیکھ پتہ نہیں کیوں رہا ہے ایسے، ایویں یہ شیطان ہے۔ بھائی آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کے بارے میں بدگمانی کیوں کروں؟ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، فرمایا یہ بدگمانیاں تو گناہ ہیں، لوگوں کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ پتہ نہیں اس نے گاڑی کدھر سے لے لی، یار دیکھو یہ پہلے تو اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا، اب دیکھو یہ گاڑیوں میں گھومتا ہے، پتہ نہیں خیر ہے ویسے ہی، یہ کوئی ہیروئن کا کاروبار تو نہیں کر رہا۔ یہ نہیں یار، کمال ہو گیا۔ تیرے پاس اگر دلیل ہے تو دلیل سے کسی فورم پہ جا کہ اس نے 2 نمبری کیا ہے، نہیں دلیل تو چپ کر جا، اگر اللہ نے اسے دیا ہے تو چپ کر جا۔ تو یہ ساری باتوں سے اللہ نے منع کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے کنبے قبیلے بنائے ہیں تاکہ آپس میں تعارف ہو۔ اسی چودھری ہونے ہیں تے فلانا کم نہیں ہوتا ہے، اسی اے ہاں تے دوجا اونچا تے اسی نیویں ہاں تے تو پیراں وچ بیٹھے ہے نا ہمارے ہاں، ایسے کوئی اونچا نیواں نہیں ہوتا۔ ابو جہل، ابو لہب، بنو ہاشم، ابراہیمی خاندان، اللہ کے نبی کے رشتہ دار، جہنم کا ایندھن۔ کالا حبشی غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے دنیا میں، آواز جنت میں آئے، صحیح بخاری کی حدیث۔ تو پھر اعلیٰ کون ہوا؟ بلال۔ مقام کس نے پایا؟ حضرت بلال نے۔ جنت میں کون گیا؟ حضرت بلال، صہیب رومی، غلام، زید ابن حارثہ، سلمان الفارسی، یہ بالکل میرے بھائیوں نچلے طبقے کے لوگ تھے، ایمان میں اونچے۔ اللہ کے نبی کی حدیث نے فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے میں بھی ہوگا نا تو ایک بندہ فارس کا ایسا اٹھے گا جو وہاں سے بھی لے آئے گا۔ وہ حضرت سلمان کے بارے میں، بکتے بکاتے آئے، سبحان اللہ، بالکل سادہ سا بندہ، غلام۔ اللہ کے معیار وہ نہیں ہے جو ہمارے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ نے تعارف بنایا، یہ چودھری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ رانا ہے، یہ شیخ ہے، تعارف ہے۔ اس بنیاد پر جنت کوئی نہیں، اس بنیاد پر اونچائی کوئی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتا ہے تم میں اکرم وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ کا معیار متقی ہونا۔ متقی زید ابن حارثہ ہو قبول، متقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت عباس ہو تو قبول۔ اصل معیار ہے تقویٰ۔ تو میرے بھائیوں جاسوسی کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد نا سورہ الذاریات ہے، سورہ الذاریات میں اللہ نے فرمایا
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ لو جی ہمارا مقصد یہ ہے۔ عبادت سے مراد کچھ صرف نماز نہیں ہے، عبادت سے مراد ہے تیرا کام سنت کے مطابق، کاروبار سنت کے مطابق، سب کچھ تیرا دین کے مطابق ہو، تو وہ تیرا سارا کچھ عبادت بن جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی انشاءاللہ؟ تو یہ سورہ الذاریات میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح 2 آیات میں آگے بیان کرنا چاہتا ہوں، سورہ قمر اور سورہ رحمان، یہ آگے پیچھے ہیں۔ سورہ القمر اور سورہ الرحمان یہ آگے پیچھے ہیں۔ سورہ قمر میں بھی ایک آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن آسان۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہو تسی نہیں سمجھ سکتے، آپ کو تو بھائی 10 علوم چاہیے، آپ کو تو اتنے علوم چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ساری زندگی وہ بیچارہ علوم ہی حاصل کرتا رہے۔ قرآن آسان ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بار بار نقل کی، کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اندھا پیدا ہو جاتا، تو لنگڑا پیدا ہو جاتا، تجھے کینسر ہو جاتا، تجھے کوئی تیرے اندر ڈیفیکٹ ہو جاتا، تو کیا کر سکتا تھا؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کے اولاد نہیں ہوتی ان سے پوچھیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کو کھانے کو نہیں مل رہا، ہمیں مل رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک کو جھٹلاؤ گے، دوسری میں سیانے بنو گے، جی میں نہیں۔ اللہ کہتا ہے ساری نعمتیں میری طرف سے ہیں، میرا شکر ادا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر کرے گا میں اور دوں گا۔ ہم کیوں کفر کریں، نہ شکری کریں؟ تو میرے بھائیوں، قرآن کی آیات کے ٹچ دینے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ہو سکتا ہے کسی خانے میں کوئی چیز فٹ ہو جائے، اور ہمارے لیے وہ دنیا میں ہدایت کا سبب اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سفید پوش کمزور لوگوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ غریب و مسکینوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ بالخصوص پاکستان میں جو حالات ہیں، کمزور طبقہ، اللہ ان کو ہدایت بھی عطا فرمائے کہ یہ نماز اور روزے اور اللہ کے دین کی طرف پلٹیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے۔ اور ایک دعا میرے بھائیوں ضرور کیا کریں۔ میں بات کرنے لگا ہوں، امام احمد سے کسی نے پوچھا اگر آپ کو ایک دعا اللہ تعالیٰ ایسی بتا دے کہ جو مقبول ہے، یعنی 100% گارنٹیڈ ہے، تو آپ کیا دعا کریں گے؟ سوال ہے نا۔ امام احمد نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میں دعا کروں گا یا اللہ ہمیں نیک اور متقی حکمران عطا فرما، ہمیں نیک اور متقی یعنی اچھا حکمران عطا فرما، کیونکہ ایک اچھا بندہ جب اوپر آ کر قرآن و سنت کا نفاذ کر دیتا ہے، پورے علاقے سیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دعا کیا رکھے، یا اللہ سانو کوئی چنگا واس پا سکے، یا اللہ یہ ملک تیرے نام پر بنا ہے، یا اللہ ہمیں کوئی نیک بندہ عطا فرما۔ یہ دعا کیا کریں، آخری عشرے میں بھی کیا کریں۔ اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو وتر پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر۔
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان الملک القدوس سبحان اللہ رب الملائکۃ والروح.